ثم جوابه وأمر جوابه وأتم جوابه وأعظم شمه به السلام سید دو عالم سید کون مقام شفیع الإمام تاجدار الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہ درود و سلام خدا کے قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا پروردگار ہماری آج کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکت سے رب العالمین ہمیں دائرہ کی سعادت منزل عطا فرمائے۔ معزز محتشم عزیز طلباء و طالبات سامعین و ناظرین، دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ سورہ مدثر کی آخری آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، کہ رب العالمین کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ رب العالمین کی شان ہی ہے یہ کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور رب العالمین کی ذات ہی ہے جو سارے گناہ معاف فرما دے۔ رب ہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور رب ہی ہے جو مغفرت والا، بخشش والا، کرم والا، مہربانی کرنے والا، وہ ذات وہی ہے۔ اب سامعین محترم، یہ والی آیہ کریمہ اس کا معنی آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ اس کے ساتھ احادیث پاک کو پڑھیں گے، سنیں گے، سماعت کریں گے۔ میرے سامنے ابن ماجہ شریف کھلی ہوئی ہے، ابواب الزہد، یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، ان اللہ عز و جل لما خلق الخلق، رب العالمین نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا، کتب بیدہ علی نفسہ، رب العالمین نے اپنے دست قدرت کے ساتھ، اب رب کا دست قدرت کیسے ہے؟ ہمارے جیسا تو ہے نہیں، جو بندہ اپنے جیسا رب کو سمجھے وہ بندہ ویسے ہی مومن نہیں ہوتا۔ جو اس کی شان کے لائق ہے وہ وہی جانتا ہے کہ اس کا دست قدرت کیسا ہے، وہ رب ہی جانتا ہے۔ رب نے اپنے دست قدرت کے ساتھ لکھا، رب نے اپنے دست قدرت کے ساتھ، بولیے، رب نے اپنے دست قدرت کے ساتھ لکھا، کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، رب نے اپنے دست قدرت کے ساتھ یہ بات لکھی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر کیا ہے؟ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سماعت فرمائیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو پروردگار نے فرمایا اہل التقویٰ و اہل المغفرہ، سورہ مدثر کی آخری آیت، کہ رب ہی ہے جس سے ڈرا جائے اور رب ہی بخشش والا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین نے جب مخلوق کو پیدا کیا، زمین آسمان جب بنائے، تو رب العالمین نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ جب رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تو رب العالمین نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، اور فرمایا جب
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا اور ان کے ساتھ ہی پوری کائنات وجود میں آئی، ان کی ذریت، ان سے مرد و عورت بنائے، سلسلہ کائنات چلایا، ان کی ضروریات کو پیدا کیا، انسانوں کی ضرورتیں، جانور پیدا کیے، ان کی ضرورتیں پیدا کی، حیوانات پیدا کیے، ان کی ضرورتیں بنائی، زمین، آسمان، ستارے، چاند، شمس و قمر، بحر و بر، کائنات کی ہر چیز بنائی، ان کی ضرورتیں پیدا فرمائی۔ فرمایا ان کے ساتھ رب العالمین نے جو 100 رحمتیں پیدا فرمائی تھی نا، ان کو صرف ایک رحمت عطا فرمائی۔ 100 میں سے کتنی عطا فرمائی؟ ایک۔ کائنات جتنی بنائی، ساری کائنات اول سے لے کے آخر تک، یہ ساری کائنات رب العالمین کی ایک رحمت ہے۔ یہ رب کی کیا ہے؟ اور سرکار دو عالم نے حدیث پاک کے اندر مثال دی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا دیکھتے ہو نا، وحشی بھی، جو شیر ہے، جو وحشی درندہ ہے، وہ ہر چیز کو کھا جانا چاہتا ہے، اس کو گوشت کی ہوس ہوتی ہے نا، اس کو جو بھی گوشت والی چیز ملتی ہے، چاہے انسان ہے، جانور ہے یا دوسرا درندہ ہے، وہ ہر چیز کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی فطرت ہے کہ اس نے ہر چیز کو کھا جانا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو وہ بھی اپنے بچے پہ رحم کرتا ہے۔ شیر ہر چیز کو کھا جانا چاہتا ہے، درندہ ہر چیز کو کھانا چاہتا ہے، جب اس کے اپنے بچے کا معاملہ آ جائے تو اس پہ کیا کرتا ہے وہ؟ شیرنی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتا، درندے اپنے بچوں کو پالتے نہیں ہیں، ان کے جو چیتے کا بچہ وہ پلتا نہیں ہے، شیر کا بچہ پلتا نہیں، دوسروں کو کھا جانا چاہتا ہے، اپنے بچے پہ وہ بھی رحیم ہے، اپنے بچے پہ وہ بھی کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ اس اللہ کی ایک رحمت کا حصہ اس کو بھی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا جو ایک رحمت کائنات میں بٹ رہی ہے، جو ایک رحمت کائنات میں بٹ رہی ہے، اس درندے کو بھی اس رحمت میں سے حصہ عطا کیا، اس درندے کو بھی اس رحمت میں سے حصہ عطا کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ان میں سے ساری کائنات کو ایک رحمت عطا فرمائی۔ یہ جتنا نظام کائنات چل رہا ہے یہ ایک رحمت ہے رب کی۔ یہ رب کی کیا ہے؟ ماں اپنے بچے پہ رحیم ہے، باپ اپنے بچے پہ کیا ہے؟ رحیم ہے، درندہ اپنے بچے پہ رحیم ہے، پڑوسی کے ساتھ رحم کرتا ہے، کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے، کوئی بڑا چھوٹے پہ رحم کرتا ہے، کوئی جناب مالک اپنے جانور پہ رحم کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ اس ایک رحمت ہے، اس ایک رحمت کا تصدق ہے یہ چل رہا ہے۔ آگے سنیے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا باقی جو 99 رحمتیں بچ گئی ہیں وہ رب نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی، اس کے ذریعے رب کیا کرے گا؟ بندوں کے گناہ معاف فرمائے۔ ایک رحمت جو سارے زمانے میں تقسیم ہو رہی ہے، اس کا کوئی اندازہ ہے؟ کوئی پیمائش، کوئی پیمانہ، کوئی گیج جو آپ کو اندازہ کر کے بتائے کہ اس بندے میں کتنی رحمت ہے، اس میں کتنی ہے، اس میں کتنی ہے؟ کوئی ہے اندازہ؟ جانور کی رحمت کو پیمائش ماپنے کا کوئی اندازہ ہے؟ انسان کی رحمت کو ماپنے کا کوئی اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ، کوئی گیج، کوئی اندازہ، پیمانہ، پیمائش کوئی ہے؟ جو ایک دوسرے پہ رحمت ہو رہی ہے کوئی اس کا اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ نہیں۔ ایک رحمت کا اندازہ نہیں ہو رہا، رب کی ایک رحمت کا اندازہ نہیں ہو رہا، تو رب کی جو 99 رحمتیں ہیں ان کا کون اندازہ کر سکتا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان، جن کو رب فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کو ہم نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا، ان کی رحمت کا کون اندازہ کر سکتا؟ ان کی رحمت کا کون اندازہ کر سکتا؟ اور پھر سامعین محترم یہاں روک کے ایک اور بات کروں کہ تجھے اور مجھے رحمت ملی، ایک وہ رحمت جو مطلقاً کہی گئی کہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے، تو ایک رحمت زمین پہ، آسمان پہ، فرشتوں سے لے کے زمین تک کے ہر بندے کو دی گئی ایک رحمت ہے۔
لیکن سامع محترم، جن کو قرآن نے رحمت کہا، ایک تو مصطفیٰ کریم کی ذات کو بھی قرآن نے رحمت کہا نا، کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو قرآن نے رحمت کہا۔